بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کیوں نہ کر سکے؟ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گئے اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے کہ وہ سید کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کریں۔ آخر وجہ کیا تھی کہ احترام اس پر دیدار کا تھا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خود پانی ڈال کر غسل کیا۔ پھر آپ نے کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئی۔ فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بغیر غسل دے کر دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت عمیز کو بلا کر وصیت کی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ آپ کی وفات رمضان المبارک سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت مسعود بن مخزومہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخدومہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا حصہ ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حضرت منصور بن مخدومہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دینے کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے۔ جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی کہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ تعالی ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، اور ان دونوں کے لیے ان کی اولادوں میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ہاتھ پر نصب کے سوار سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہ ان کا باپ بھی میں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مبارک ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اگر وہ میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو ابھی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے
کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 5 سال تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، دنیا میں ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، ایسی شادی کے جس کے لحاظ صحابی عبداللہ بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا نظام اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ باکرہ عابدہ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ عرصے بعد عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن طالب، تمہارا آنا کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی نظر جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ اب آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ میری؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری ہے وہ بھی ضروری ہے، صرف ذرہ پر ایک اتفاق ہے۔ اور فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ رخصت کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آج اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی تو اللہ تعالی کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال ذوالحج کے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ نکاح جلدی پڑنے کی وجہ یہی تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ آقا دو جہاں مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک چادر، ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چال پڑی ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں نے عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔